ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والانعام خلقها لکم فیہا دفء ومنافع ومنہا تأکلون وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے بحمدہ تعالی آج جمعۃ المبارک اس عظیم اور بابرکت دن ہم اللہ رب العزت کے حضور اس کے گھر میں سجدہ ریز ہونے کے لیے حاضر ہیں اور موجود ہیں. آج کی اس نشست میں جو ہم نے موضوع لیا ہے وہ اس اعتبار سے بھی اہم ہے کہ کیونکہ گرمیوں کا موسم شروع ہو چکا ہے، اور اس اعتبار سے بھی اہم ہے کہ آنے والے دنوں میں کیونکہ عید الاضحیٰ کی تیاری ہم نے شروع کر دینی ہے، تو ان دو اعتبار سے یہ بڑا ہی اہم موضوع ہے. اور ایک بڑی خاص بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ موضوع بالخصوص ہم امت مسلمہ اور پاکستان کے عوام اور رہنے والے باسیوں کے لیے بڑا اہم ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ موضوع ہمیشہ نگلیکٹڈ رہتا ہے، یعنی ہم اس کو پس پشت رکھتے ہیں. یہ ہماری ڈسکشنز کا، ہماری گفتگو کا، ہماری بات چیت کا موضوع نہیں رہتا. ایک خاص حلقہ احباب کے ہاں کسی حد تک یہ بات چیت ہوتی ہو تو ہوتی ہو، لیکن عامت الناس کے اندر بالخصوص اس موضوع کے اوپر گفتگو نہیں ہوتی. جبکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات مبارکہ نے آپ کی تعلیمات میں خصوصیت کے ساتھ اس پر توجہ فرمائی ہے، اور بے شمار آپ کی حیات مبارکہ کہ آپ کی سیرت مبارکہ میں ہمیں ایسے واقعات ملتے ہیں، ایسی تنبیہ ملتی ہے، اور اس کے اوپر رہنمائی ہمیں میسر آتی ہے. وہ موضوع ہے جانوروں کے حقوق، چرند پرند اور ان کے حقوق، ان کے ساتھ نرمی، حسن سلوک اور ان کے حقوق کا خیال کرنا. تو ہماری سوسائٹی کے اندر تو یہ موضوع بالکل نگلیکٹڈ ہے. قرآن مجید کے اندر 200 کے قریب آیات ایسی ہیں جن کے اندر آیات اور کلمات میں جانوروں کا یا ان سے متعلقہ اعضاء یا موضوعات کا ذکر ہوا ہے. 200 کے قریب آیات ہیں، اور 36 کے قریب ایسے جانور ہیں، حشرات الارض ہیں، جن کا ذکر نام لے کر کیا ہے اللہ رب العزت نے. اور پھر کچھ تو بالخصوص صورتیں وہ ہیں ہی انہی کے نام کے اوپر، جیسے سورہ النحل ہے، شہد کی مکھی، النمل ہے، چیونٹی کے اوپر، پھر عنکبوت ہے، مکڑی کے اوپر، پھر البقرہ گائے کے نام پہ. تو یہ تو صورتیں ہیں ہی ان کے ناموں کے اوپر. تو ان میں بے شمار آیات ہیں. میں ان میں سے ایک آیت خصوصیت کے ساتھ جو حصہ لیا ہے وہ 3 آیات سورہ النحل کی ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے ان جانوروں کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ اور اسی نے تمہارے لیے چوپائے پیدا فرمائے، اور ان میں سے تمہارے لیے گرم لباس ہے اور دوسرے فوائد ہیں، اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو، اور ان میں تمہارے لیے رونق اور دلکشی بھی ہے. اب یہ دیکھیے، یہ وہ بات ہے جو آج کی سوسائٹی کے اندر ہمیں نظر آتی ہے، لیکن 1400 سال پہلے اللہ رب العزت نے اس کی کو ہائی لائٹ فرمایا ہے. فرمایا ان میں تمہارے لیے رونق اور دلکشی ہے.
یہ کلچر آج سوسائٹیز کے اندر ڈیولپ ہو رہا ہے کہ وہ جانوروں کو پالتو گھر میں پالتے ہیں اور صبح اور شام کو واک میں اپنے ساتھ لے کر نکلتے ہیں. جب باہر واک کرنے جاتے ہیں تو جانوروں کو ساتھ لے کر جاتے ہیں، اپنے پیٹس کو، اپنے پالتو جانوروں کو ساتھ لے کر جاتے ہیں، اور وہ فیل کرتے ہیں اس کے اندر کہ یہ ان کی شخصیت کے لیے ایک بڑی زینت کی بات ہے، رونق کی بات ہے، دلکشی کی بات ہے. اس پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَحِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور جب تم شام کو چراگاہ سے واپس لے کر آتے ہو اور جب تم صبح کو چرانے کے لیے لے کر جاتے ہو تو تمہارے لیے ان میں رونق اور دلکشی ہے. یہ جانوروں کے حوالے سے فرمایا. اور پھر فرمایا کہ یہ جانور تمہارے بوجھ ان شہروں تک اٹھا کر لے کر جاتے ہیں جہاں تم بغیر مشقت کے نہیں پہنچ سکتے. بے شک تمہارا رب نہایت شفقت فرمانے والا اور میں نہایت مہربان ہے. اور اسی نے گھوڑوں، خچروں، اب یہ ان کے نام لیے، سواریوں کے اور جانوروں کے نام لے کر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا. اسی نے گھوڑوں اور خچروں اور گدھوں کو پیدا کیا تاکہ تم ان پر سواری کر سکو اور وہ تمہارے لیے باعث زینت بھی ہوں، اور وہ مزید ایسی بازینت سواریوں کو بھی پیدا فرمائے گا جنہیں تم آج نہیں جانتے. یہ ایک حصہ میں نے لیا ہے. آپ تصور کریں کہ قرآن مجید نے کس خصوصیت کے ساتھ کتنی، اور سورہ نحل کے اندر آگے آپ چلتے جائیں مختلف آیات کے اندر آپ کو مختلف طور طریقے کے ساتھ اور مختلف انداز کے اندر مختلف حالات کے حوالے سے جانوروں کا تذکرہ ملے گا. اب میں پہلا حصہ لے رہا ہوں کہ جو جانور ہیں، جو چرند پرند ہیں، ان کے ساتھ محبت، شفقت اور ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، یہ خاص حصہ ہے. آپ تصور کیجئے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے؟ وہ خود رب العالمین، تمام جہانوں کا رب ہے اور تمام مخلوقات کا پالنے والا ہے. اپنے محبوب کے لیے بھی وہی فرمایا رحمت للعالمین. محبوب آپ